بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس عنوان کی تیسری ویڈیو ہے۔ فرمایا کہ سب سے افضل عمل جھگڑے ختم کرانا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیل پہلی ویڈیو میں گزر گیا، اب کچھ تفصیل اس میں ہے۔ فرمایا کہ صلح کرانا، جھگڑے ختم کرانا نفل نماز روزے سے افضل ہے۔ یعنی ایک بات یاد رکھیں کہ اس حدیث میں نماز روزے سے نفلی نماز روزے مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف تم ساری رات نفلی نمازیں پڑھتے رہو، سارا دن نفلی روزے رکھو اور بہت سا مال نفلی صدقہ کرو، تو ان میں سے ہر کام بڑی فضیلت اور ثواب کا ہے، لیکن دوسری طرف دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور اس جھگڑے کی وجہ سے دونوں کے درمیان ناچاکی پیدا ہو گئی ہے، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر تم تھوڑا سا وقت صرف کرو گے، خرچ کرو گے اور ان کے دل اور گلے ملوا دو گے اور ان کے درمیان محبت پیدا کرا دو گے، تو اس صورت میں تم نے جو ساری رات نفل نمازیں پڑھی تھی، نفل روزے رکھے تھے اور سینکڑوں روپے نفل صدقہ کے طور پر دیے تھے، ان سب سے زیادہ اجر و ثواب تمہیں اس عمل میں حاصل ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ایک طرف تو یہ فرما دیا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت بھائی چارہ اور اخوت قائم کرنا تمام نفلی عبادتوں سے افضل ہے، اور دوسری طرف اگلا جملہ اس کے بالکل برعکس ارشاد فرما دیا کہ یعنی آپس کے جھگڑے، آپس کی نفرتیں اور ناچاکیاں یہ مونڈنے والی چیزیں ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح کرتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپس کے یہ جھگڑے تمہارے بالوں کو موڑنے والی ہیں، بلکہ یہ جھگڑے تمہارے دین کو موڑنے والی ہیں، کیونکہ جب آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اس جھگڑے کی وجہ سے انسان نہ جانے کتنے بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان جھگڑوں کے نتیجے میں ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی اظہار ثانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، تو یہ جھگڑے بے شمار گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان جھگڑوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور دین کا نور جاتا رہتا ہے اور دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ تاکید فرمائی کہ آپس کے جھگڑوں سے بچو۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں مسجد نبوی میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی موجودگی میں کون نماز پڑھائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون نماز با جماعت کی پابندی کرے گا، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت مسجد نبوی میں موجود نہیں رہے، تشریف نہ لا سکے، یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور نماز کے وقت حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں قبیلے میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، چنانچہ ان کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے اور ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلہ میں تشریف لے گئے۔ اس مصالحت کرانے میں دیر لگ گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں تو اس وقت حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ نے امامت فرمائی اور حضور پاک علیہ السلام بعد میں تشریف لائے۔ پوری حیات طیبہ میں صرف یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی حالت میں نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے اور جھگڑا ختم کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے قرآن و حدیث ان ارشادات سے بھرے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے درمیان جھگڑوں کو کسی قیمت پر برداشت نہ کرو۔ جہاں کہیں جھگڑے کا کوئی سبب پیدا ہو فوراً اس کو ختم کرانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ جھگڑے دین کو مونڈ دینے والی ہیں۔ آگے فرمایا کہ جنت کے بیچ میں مکان دلانے کی ضمانت۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی وہ شخص حق پر تھا اور حق پر ہونے کی وجہ سے اگر وہ چاہتا تو اپنے اس حق کو وصول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیتا یا کوئی اور ایسا کام یا طریقہ اختیار کر لیتا جس کے نتیجے میں اس کو اس کا حق مل جاتا، لیکن اس نے یہ سوچا
یہ سوچ کر کہ جھگڑا بڑھے گا اور جھگڑا بڑھانے سے کیا فائدہ، لہذا اپنا حق ہی چھوڑ دیا۔ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گرد دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری، یہ ضمانت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے عمل پر نہیں لی، لیکن حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے یہ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اس کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپس کے اختلافات ختم کر دو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور جھگڑے کی جو اسباب ہو سکتے ہیں ان کو بھی ختم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحدت میں، اخوت میں اور محبت میں ایک نور رکھا ہے۔ اس نور کے ذریعے انسان کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن ہوتی ہے، اور اگر آپس میں جھگڑے ہوں، فساد ہوں، تو یہ ظلمت ہے، دنیا میں بھی ظلمت ہے اور آخرت میں بھی ظلمت ہے، جو انسان کے دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے تفسیر کچھ اور بھی ہے، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔